السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ و تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 35 آیت نمبر 91 تا 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اسے وہ نہیں مانتے، حالانکہ وہی حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کیا کرتے تھے؟
اگر تم مومن تھے، اور بلا شبہ یقیناً موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کیا، پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اور سنو۔ انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نہیں مانا، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں اس بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دے بری ہے وہ چیز جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے، اگر تم مومن ہو۔ کہہ دے اگر آخرت کا گھر اللہ کے ہاں سب لوگوں کو چھوڑ کر خاص تمہارے ہی لیے ہے تو موت کی آرزو کرو اگر تم سچے ہو، اور وہ ہرگز اس کی آرزو کبھی نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً آپ انہیں سب لوگوں سے زیادہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر حریص پائیں گے، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے، حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں کہ اسے لمبی عمر دی جائے، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے ایمان لاؤ، آمنو ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ نے، قالو تو وہ کہتے ہیں نؤمنو ہم ایمان لاتے ہیں، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا علینا ہم پر، ویکفرون جبکہ وہ انکار کرتے ہیں بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، حالانکہ ہوا وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، قل کہہ دیجئے فلیما پھر کیوں تقتلون تم قتل کرتے رہے انبیاء اللہ انبیاء علیہ السلام کو، من قبل اس سے پہلے، ان کنتم اگر تھے تم مومنین مومن، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات واضح دلیلوں یعنی معجزات کے ساتھ، ثم پھر اتخذتم تم نے بنا لیا العجرہ بچڑے کو یعنی معبود، من بعد ہی اس کے بعد، وانتم اور تم ظالمون ہو ہی ظالم، وَإِذْ اور جب اخذنا ہم نے لیا میثاقکم تم سے پختہ ہے، ورفعنا اور ہم نے بلند کیا فوقکم تمہارے اوپر الطور دور کو یعنی پہاڑ کو، خذو تم پکڑو ما جو آتیناکم ہم نے دیا تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، واشربوا اور وہ پلا دیے گئے، فی قلوبہم اپنے دلوں میں، العجرہ بچڑے کی محبت، بکفرہم بسبب اپنے کفر کے، قل کہہ دیجئے بئس ما بری ہے وہ چیز، یامرکم حکم کرتا ہے تمہیں بھی اس کا، ایمانکم تمہارا ایمان، ان اگر کنتم ہو تم مومنین مومن، قل کہہ دیجئے ان کانت اگر ہے لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الاخرہ آخرت کا، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس سوائے لوگوں کے، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، ابدا کبھی بھی، بما بسبب اس کے جو
بسبب اس کے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی علیم خوب جاننے والا ہے بالظالمین ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو احرص زیادہ حریص الناس سب لوگوں سے علی حیات زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ اور ان سے بھی جنہوں نے اشرکوا شرک کیا، یودو چاہتا ہے احدہم ہر ایک ان کا، لو کاش یعمرو وہ عمر دیا جائے الفا ہزار سنہ سال، حالانکہ ما نہیں ہے ہوا وہ بمزاحدہ ہی اسے بچانے والا، من العذاب عذاب سے، ان یعمر ان یہ کہ یعمر وہ عمر دیا جائے، واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا، بما اس کو جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کا رد فرمایا۔ یہودیوں نے کہا، یہودی کہنے لگے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ ایمان لاؤ تو کہتے کہ ہم تو اس پر ایمان لائے جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ہم تورات پر ایمان لائے ہیں اور تورات کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اس بہانے کا رد کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر تم تورات کو مانتے اور اس پر عمل کرنے والے ہوتے تو تمہارا وہ جو اعمال ہے کہ تم نے انبیاء کو قتل کیا، حالانکہ وہ سب انبیاء جو یہودیوں کے ہاتھوں قتل ہوئے وہ انبیاء تمہیں تورات ہی کی طرف تو دعوت دینے آئے تھے، وہ انبیاء تورات ہی کی طرف تو دعوت دینے آئے تھے، اور تورات میں تمہیں انبیاء کے قتل سے بھی منع کیا گیا تھا کہ اب اگر تورات پر ہی تمہارا ایمان ہوتا تو انبیاء کو قتل کیوں کیا؟ وہ انبیاء کوئی نئی چیز لے کر تو نہیں آئے، انہوں نے تورات ہی کی طرف تو دعوت دی، اور تورات ہی میں تمہیں منع کیا گیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ زیادتیاں نہیں کرنی، قتل نہیں کرنا، بلکہ ان کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اللہ نے یہودیوں کے اس دعوے کا بھی رد کر دیا کہ ان یہودیوں نے کہا کہ ہم تو صرف تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں، تورات کے علاوہ ہم کچھ ماننے والے نہیں۔ اگر یہودی تورات پر واقعتاً ہی ایمان رکھنے والے ہوتے، انبیاء کو قتل نہ کرتے اور تورات کی تعلیمات کو بھی نہ جھٹلاتے۔ معلوم ہوا کہ یہودیوں کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا یہ محض حسد، بغض اور تکبر کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر، وہ تمہارے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، مثلا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، عصا کا اژدہا بن جانا، ہاتھ کا چمکنے لگ جانا، اور اسی طرح جو ہے وہ سمندر کا پھٹ جانا، من اور سلوہ کا نازل ہونا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، پتھر سے 12 چشموں کا نکلنا، بادل کا سایہ کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام تو واضح طور پر نشانیاں لے کر آیا، لیکن اس کے باوجود ان ظالموں نے کیا کیا کہ انہوں نے بچڑے کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ اگر ان کا تورات پر ایمان ہوتا تو کبھی بھی یہ ایسے اعمال نہ کرتے کہ اللہ کے کلام میں تو تمام لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ طاغوت کیا ہے؟ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز جسے اللہ کے ماں سوا جس کی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے۔ اور تمام انبیاء کو اور اللہ کے طرف سے آنے والی کتابیں اور صحیفے، صحائف، ان تمام میں یہ پیغام موجود تھا، اور ہر پیغمبر اپنی بستی والے کے پاس یہ پیغام لے کر آیا
کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور طاغوت کی پوجا مت کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایک طرف تو تورات پر ایمان لانے کے دعوے ہیں اور دوسری طرف تمہارے یہ کرتوت ہیں کہ اگر تورات ہی پر تمہارا ایمان ہوتا اللہ کو چھوڑ کر کیا تم بچڑے کو پوجنا شروع کر دیتے؟ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے ان آیات میں فرمایا کہ ہم نے یہودیوں سے پختہ عہد لیا اور طریقہ کار کیا تھا؟ اللہ نے طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کر دیا اور اس موقع پر ان سے عہد لیا گیا اطاعت کرنے کا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نہیں مانا۔ یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہم نے نافرمانی کی، ہم نے نہیں مانا۔ اس کے تعلق سے دو باتیں، ایک تو یہ کہ زبانی کلامی تو کہہ رہے تھے سمعنا، ہم نے سن لیا، اندر اور اندر کہہ رہے تھے دل میں ماننا ہم نے کوئی نہیں ہے، یا یہ کہ انہوں نے زبان سے بھی یہ کہہ دیا کہ ہم نے نہیں مانا، سن لیے بات لیکن ماننا ہم نے نہیں ہے۔ اور یہ زبان سے بھی ہو سکتا ہے اور دل سے بھی، جیسے انہوں نے اپنی زبان سے موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں اور جا کر لڑائی کرو، ہم لڑائی کرنے والے کوئی نہیں ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے زبان سے بھی کہہ دیا کہ سن لیا اور نہیں مانا، یا یہ کہ زبان سے تو کہا کہ جی ہاں ہم نے سن لیا ہے، اور دل سے یہ کہے ہوئے یا ارادہ کیے ہوئے تھے کہ ماننا ہم نے نہیں ہے۔ تو یہاں بھی ان کا رد ہو گیا کہ ان یہودیوں نے کہا کہ جو ہم پر نازل کیا گیا ہے بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، اگر ہم پر نازل کیے گئے کہ اوپر تم ایمان رکھتے ہوتے تو کیا ایمان اس چیز کا نام ہے کہ سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور نہیں مانا؟ ایمان تو اس چیز کا نام ہے کہ ہم نے سنا اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں۔ تو یہ کیسا تورات پر ایمان ہے؟ ایک طرف سے کہہ رہے ہو کہ ہم نے سنا اور ساتھ میں ہی پھر کہہ رہے ہو کہ ہم نے نہیں مانا، یا یہ کہ زبان سے تو کہہ رہے ہو کہ جناب ہم نے سن لیا اور دل میں یہ ارادہ کیے ہوئے ہو کہ ماننا واننا کچھ نہیں ہے، بس یہ تو ویسے ہی ہم کہہ رہے ہیں۔ پھر ان یہودیوں نے کہا کہ آخرت میں جو آخرت کا گھر ہے وہ صرف ہمارے لیے خاص ہے، یعنی ہم ہی جنتی ہیں اور باقی لوگ جہنمی ہوں گے۔ جیسے پچھلی آیات میں انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، چلے بھی گئے تو تھوڑی سی دیر کے لیے جائیں گے، پھر ہماری جگہ مسلمان لے لیں گے۔ یہاں ان یہودیوں کے اس دعوے کا ذکر ہوا، یہ کہتے تھے کہ آخرت کا گھر تو ہمارے لیے ہے، جنت ہمارے لیے خاص ہے۔ تو پھر ان کے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہا گیا کہ اگر تمہیں آخرت کے گھر کا یعنی آخرت کی جنتوں نعمتوں کا اپنے متعلق یہ گھمنڈ ہے کہ جنتی صرف ہم ہیں یا ہم جنت میں جانے والے ہیں، تو پھر مرنے کی آرزو کرو۔ تو جب ان سے یہ کہا گیا کہ مرنے کی آرزو کرو اگر جنت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، یعنی دنیا کے بدلے میں جنت تو بہت اعلیٰ چیز ہے، اور اگر تم اتنے ہی ہو کہ آخرت خالصتاً تمہارے ہی لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کرو۔ تو کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو، کیونکہ جس شخص کو یہ یقین ہو کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں جائے گا وہ تو ضرور مرنے کی تمنا کرے گا تاکہ میں جلدی سے جو ہے وہ اس عارضی دنیا کو چھوڑوں اور جنت میں پہنچ جاؤں۔ جیسے میرے پیارے بھائیوں، سیرت میں ہم نے پڑھا صحابی کے ہاتھ میں چند کھجوریں ہیں، انہوں نے وہ کھجوریں پھینک دی اور جلدی جنت کی کوشش کی، جنت میں پہنچنے کی، اور اللہ کی راہ میں لڑا اور سبحان اللہ شہید ہو کر وہ جنتوں میں پہنچ گیا۔ اسی طرح صحابہ کرام کو جنت میں پہنچنے کی جلدیاں تھیں، تبھی تو وہ نئی نویلی دلہنوں کو چھوڑتے ہیں
بیویاں بیوہ ہو جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، مگر یہ اللہ کے ولی پیارے نبی کے صحابی یہ میدانوں میں قربانیاں پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فتمنوا الموت، موت کی تمنا کرو، اس کی تفسیر فرمائی کہ دونوں گروہوں یہودیوں اور مسلمانوں میں سے جو جھوٹا ہو اس کے لیے موت کی بد دعا کرو۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کا انکار کر دیا۔ ابن ابی حاتم 247، یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو۔ اور اسی طرح اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو فریقین میں سے یعنی مسلمانوں یہودیوں میں سے جو جھوٹا ہو اس کے لیے موت کی دعا کر دو، یعنی جو جھوٹا وہ مر جائے۔ مگر یہودیوں نے اپنے کرتوت کو دیکھتے ہوئے، اپنے بد اعمال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اس چیز سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اگر یہودی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ جو بات کہی کہ موت کی تمنا کرو، تو اگر یہ موت کی تمنا کرتے تو زمین پر موجود جو بھی یہودی تھا وہ مر جاتا۔ اور اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، اللہ اکبر، اسلام سچا دین ہے اور جناب محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آج بھی کوئی بھی مسلمان، ادنا مسلمان میں کہتا ہوں، کسی یہودی کو کہہ دے کہ آ جا یہودی آ اور یہ دعا کر ذرا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے اس کو موت آئے، وہ تو 1400 سال پہلے کا معاملہ تھا نا۔ آج 2018 کے اندر بھی کوئی ادنا مسلمان اٹھ کر کسی یہودی کو ذرا یہ آزما کر تو دکھے کہ آ یہودی آ تو یہ دعا کر جو جھوٹا ہے اسے موت آ جائے۔ آج بھی یہودی یہ دعا نہیں کرے گا کہ جو جھوٹا ہے وہ مر جائے۔ کیوں؟ اس یہودی خبیث کو آج بھی معلوم ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، لعنتی ہیں اور اللہ کے غضب کا شکار ہیں۔ یہودیوں میں سے ہر شخص ہزار سال، 1000 برس زندہ رہنے کی تمنا کرتا ہے۔ کیوں؟ اسے پتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے بڑے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، لیکن جتنی بھی زندگی مل جائے عذاب سے یہ یہودی بچنے والے کوئی نہیں ہیں۔ پیارے بھائیو، آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا جب حق کا حق ہونا معلوم ہو جائے بلا جھجک اس پر عمل کریں، کسی فرقہ واریت کو، مذہبی تعصب کو خاطر میں نہ لائیں۔ حق کے حق ہونے کا جب علم ہو جائے اس کو اختیار کریں اور کسی گھمنڈ میں نہ رہیں، کسی دھوکے کا شکار نہ ہوں، بلکہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہوئے اپنے اعمال کو اہل جنت کے اعمال جیسا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔